اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مشن دیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب کچھ اثرات شروع ہو گئے. آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی فیلنگز آ رہی تھی کہ جس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انیوژل وقت ہے. میں چند پوائنٹ نکھاتی ہوں آپ کو, جس کو فائدہ ہو لکھ لیں. یعنی جس طرح آپ اپنے طور پہ نہیں کہتے امی جی کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, ایسے ہوتا ہے نا, کبھی کچھ بڑے ہیں بیمار ہیں, یعنی جیسے وقت سے پہلے سوچنے لگتا ہے. تو کچھ علامتیں تھیں. مثلا آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا, عام طور پہ آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے, آخری 10 راتیں, لیکن سن 10 ہجری میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ ایک انیوژل تھی, صحابہ کو دکھی. دوسری انیوژل یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آپ کے ساتھ آ کر رمضان میں پورا قرآن جو بھی نازل ہوا تھا اس کا دور کرتے تھے, جس کو آج ہم دورہ قرآن کہتے ہیں. اس سال 2 دفعہ کروایا. یہ انیوژل بات تھی. پھر حجۃ الوداع ہوا. اگر آپ 4 مہینوں کو دیکھیں تو رمضان کے بعد کیا آتا؟ شوال, ذیقعدہ, ذی الحج. رمضان کے بعد جب آپ کا حج, وہ آخری حج تھا آپ کی زندگی کا, ایک پہلا اور آخری حج, وہ بھی ایک کہانی ہے. ہم ہوتے تو ہر سال حج پہ جاتے اور عمرے پہ جاتے تو 6 عمرے کر کے آتے ایک ہی سفر میں. اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں 2-3 عمرے کیے اور ایک حج کیا. اس حج کے موقع پہ آپ نے کہا لوگوں شاید اس سال کے بعد میں تم سے کبھی نہ مل سکوں اس مقام پہ. یہ بات بھی صحابہ کو لگی. پھر آپ جمرہ عقبہ پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, غالباً اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا. یہ بھی ایک علامت تھی. پھر اس کے بعد جب حج کے بعد کے جو دن ہے نا, جس کو ہم عید کے 2-3 دن کہتے ہیں, ایام تشریق کہتے ہیں ویسے اس کو, انہی کے دوران آپ پر سورت نازل ہو گئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب آ گئی مدد اللہ کی اور فتح, اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, بس آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور استغفار کریں, وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ آیت سورت اتری تو صحابہ تو بڑے خوش ہوئے, کیونکہ اس میں فتح کی باتیں. یہ ایسے ہی کہ پہلے 10 لوگ سننے آتے تھے, اب 100 آنے لگے, تو سنانے والا خوش ہوگا نا. لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. کسی نے ڈانٹا, ابو بکر آپ کی بھی بات نا الٹی ہے, خوشی کے موقع پہ آپ اداس اور اداسی کے موقع پہ خوش. یہ تو اب میں اپنی ٹون میں کہہ رہی ہوں نا. لیکن ابو بکر کی فراست بہت تھی. لوگوں نے کہا پہلے اس میں رونے کی کیا بات ہے, اللہ نبی کو خوشی دے رہا ہے نا کہ آپ کو غلبہ مل رہا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ کہا ہر عروج کے بعد تو زوال ہے. یہ سورت نصر اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کی خبر ہے. جب کام جو ختم ہو گیا تب تو جانا ہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں حج ختم ہو, تو جب حج ختم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں پھر ہم؟ واپسی. کورس ختم ہوا تو واپسیاں. کئی تو واپسی پہلے ہی لے لیتے ہیں, کچھ تو کبھی جاتے ہی نہیں ہیں, ہے نا. جب کام جو پورا ہو گیا, جس کام آئے ہیں کر لیں. ابھی آج ایک پروگرام ہے شروع ہوا ہوا, تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. تو ابو بکر رو پڑے کہ اللہ کے نبی اب جانے والے ہیں, گویا کہ اللہ کے نبی کی موت کی اطلاع تھی. پھر ایک اور خبر ہوئی, سفر کا مہینہ جب آیا 11 ہجری کا, تو آپ احد کے میدان میں گئے, اور جو احد کے شہداء تھے جن کا بھی شروع میں آپ کو تذکرہ سنایا, ان کے لیے جا کر وہاں ایسے دعا کی کہ جو محدثین اور جو سیرہ لکھنے والے اہل سیر, وہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ آپ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں نے سفر پہ جانا ہو یا حج پہ جانا ہو یا کہیں سے موو ہونا ہو تو پھر سب سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھا کہا سنا معاف کرنا. میں کہتی اس کو ذرا کھول کے کہا کریں. آپ کہا کریں گیتے معاف کرنا, چگلیاں معاف کرنا, جو میں نے آپ پہ الزام لگایا وہ معاف کرنا. اور جب کوئی میں کہتی نا کہا سنا معاف کرنا, ہم بھی کہتے ہیں ہاں کر دیا, بعد میں پھر وہی باتیں دل میں ہوتی ہیں, بغیر شعور کے کرتے ہیں نا اس لیے. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہ باتیں کی. اس کے بعد آپ ممبر سجاتے ہیں, ممبر یعنی جیسے آج ہم مائک پہ بات کریں, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ لوگوں میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں, بخدا اس وقت میں اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں. بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے, یعنی امت مسلمہ میں سے شرک کا مجھے خطرہ نہیں, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا طلب کرنے میں آپس میں مقابلے کرو گے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, سب کو آتا ہے اس کا ترجمہ.
انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ باتیں بھی لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ آپ کے بعد کی باتیں کوئی ہیں. پھر ایک اور علامت لوگوں نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے تو بقیع قبرستان میں چلے گئے اور وہاں ان کے لیے دعائیں کی اور کہا کہ قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو. یعنی قبر والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم زیادہ اچھی جگہ پہ ہو. فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں. یعنی اب آنے والے دور میں دنیا میں فتنے ہی ہوں گے اور ہر آنے والا دور پہلے سے برا ہوگا. یہ بھی ایک خبر تھی. خیر یہ سب ہو رہا تھا تو اس کے بعد سفر کا آخری دن، یعنی اب یہاں سے آپ گنیں گے میرے ساتھ خود بھی، ہم بالکل اپنے آخری حصے پہ لیکچر پہ. 29 سفر کا مہینہ ہے 11 ہجری کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ربیع الاول کے 12 اور اس سے پیچھے کا ایک دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے گئے، یعنی کوئی فوت ہوا تو اس کے جنازے کے لیے بقیع میں تشریف لے گئے. واپس آ رہے تھے نا تو آپ کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہوا اور بخار ہو گیا. اتنا بخار تھا آپ کو کہ سر پہ بندھی ہوئی جو پٹی تھی نا وہ بھی گرم ہو کے تپ رہی تھی. یہ تھا آپ کے مرض الموت کا آغاز. آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن تک جماعت سے نمازیں پڑھائیں. آپ کی جو بیماری جس میں آپ کا انتقال ہوا کل مدت اس کی 13 دن تھے اور 14ویں دن آپ کا وصال ہوا. اسی تکلیف میں تھے کہ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے. 7 دن پہلے طبیعت روز بروز بوجھل تھی اور اپنی ازواج مطہرات جن کے پاس آپ نے باری لگائی ہوئی تھی، ایک دن ایک کے پاس تو دوسری کے پاس، جدھر آپ جاتے تو کہتے کل میں کدھر ہوں گا. ہر ایک سے جب یہی بات کہتے تو آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کریں. سب نے آپس میں بات کی، کہنے لگیں کیوں نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیں کہ اب آپ بیمار جو ہیں تو آپ حضرت عائشہ کے پاس ہی رہ لیں. اصل میں خبر تھی نا پیچھے سے، کیونکہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. اور عائشہ سے محبت بھی بڑی تھی اور بہت ساری حکمتیں تھی. 3-4 ویک پہلے ہی سیرت عائشہ پہ ایک پوری بات کی ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا. بہرحال ازواج نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے جائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت فضل بن عباس یعنی جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور علی بن ابی طالب جو داماد بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، دونوں کا سہارا لیا، چل کر حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. آپ کہہ لیجئے کہ یہ تھا آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ اور پھر آپ اس کے بعد اسی حجرے میں 7 دن گزارتے ہیں. حضرت عائشہ عمر کی بہت چھوٹی تھی لیکن سمجھدار بہت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہوئی دعائیں، قرآن کی آیتیں آپ پہ پڑھتی، دم کرتی، برکت کی امید میں آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرتی تھی. اسی میں 5 دن رہ گئے، 2 دن اور گزر گئے. وفات سے 5 دن پہلے کیا تھے؟ بدھ کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں اتنی شدت آ گئی، تکلیف بڑی تو غشی شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا میرے اوپر مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں پانی بہاؤ، یعنی پانی ڈالو میرے اوپر ٹھنڈا، تاکہ میں لوگوں کو جا کر کچھ سکھا سکوں. ذرا سا رکیے گا، بیمار ہیں. عادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز لوگوں کو درس دیتے. آپ کہہ لیں جو وحی اترتی تھی نا اس کو صحابہ کے ساتھ جا کے شیئر کرتے تھے، کچھ یاد کر لیتے تھے، کچھ اس کی باتوں کو سمجھ جاتے تھے. کہا کہ مجھے شاور دو، پانی ڈالو تاکہ میں جا کے لوگوں کو وصیت کرواؤں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو ایک برتن میں بٹھایا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ کہنے لگے بس بس بس، یعنی اب اور نہیں ڈالو. اتنا پانی ڈالنے سے ذرا سا بخار کم ہوا. مسجد میں گئے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ذرا امیجن تو کیجیے. اور ممبر پر بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا. سب صحابہ کرام محبت میں آپ کے ارد گرد آگے کیونکہ وہ آپ کو مس کر رہے تھے. کئی دن سے تو نکاحت کی وجہ سے آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے. جب آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھ گئے آپ کے تو آپ نے آپ کو واز دیا جس میں خبر کیا تھی کہ یہود اور نصارہ جیسے نہ بننا، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا. یعنی میری قبر پہ اس میلے اور وہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا. اسی طرح الفاظ کے فرق سے کافی چیزیں آپ نے کہا. میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے.
صحابہ کے لیے یہ بڑا رقت امیز تھا. ذرا اپنے اوپر لیں، ہمارے خاندان کا کوئی اپنا پیارا ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اور جب باتیں بھی ایسی کرے، اور محبت کا حال کیا ہوگا. پھر آپ نے ایک اور ایسا کام کیا کہ جو شاید ہی کوئی کرے. آپ نے صحابہ میں اناؤنس کیا کہ آپ میں سے جو کوئی مجھ سے قصاص لینا چاہے، یعنی خود کو قصاص کے لیے پیش کیا. کہنے لگے میں نے کبھی کسی کو مارا، کسی کی پیٹھ پہ کوئی کوڑا لگ گیا تو میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کی بے عزتی کی تو کر لے، یعنی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تو میرے سے کر لو. یہ کون کرتا ہے؟ جس کو آخرت کی جواب دہی کا فکر ہوتا ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں دینا ہے بدلہ تو آسان ہے، کل وہاں دینا پڑا تو ساری نیکیاں چلی جانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت نماز روزے اور عبادات کے ساتھ آئے گا، بٹ لوگوں کی برائیاں کی، ان کو تکلیفیں دی، لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لے جائیں گے، آخر لوگوں کے گناہ اس پہ ڈلنے لگیں گے، اور وہ جو جنت میں جانے کا دعوے دار تھا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ہمیں ایسے نیکوں میں نہ کرے کہ ہم لوگوں کے دل دکھائیں اور لوگوں کو بری باتیں کہیں. خیر جو بھی بات ہوئی، اس کے بعد آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور دوبارہ جا کے پھر کچھ باتوں کی نصیحت کی. ایسے لگتا تھا کہ وہ کہتے نا کہ شمع بجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتی ہے، جو بتا سکتا ہوں بتا لوں، جو کہہ سکتا ہوں کہہ لوں. کہا لوگوں میں نے کسی کا کچھ لینا دینا تو نہیں ہے. ایک شخص نے کہا کہ 3 درہم آپ نے میرے دینے، کبھی لیے ہوں گے ادھار. آپ نے فضل بن عباس سے کہا کہ ان کو ادا کر دو، دے دیا. پھر ایک کام آپ نے کیا کیا کہ انصار، اب ذرا سا غور سے سنیے گا. مہاجر کون ہے؟ میں آپ صرف سسٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کے لیے اپنی ٹون میں کہتی ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. مراد نبی کی تو وہ نہیں تھی، لیکن ہمیں بات اس سے سمجھ آئے گی. مہاجرین نبی کا میکہ، تو انصار سسرال تھے. دیکھیے صحابہ نے جو قربانیاں دے دی، جو لوگ کسی جگہ دعوت کے آغاز میں مٹی بن جاتے ہیں نا اس کام کی، وہ اپنے ہو جاتے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، جو نام زبانوں پہ آتے ہیں یہ مکی تھے. مدینہ میں جا کر لوگوں کو اپنا بنانا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ کیا تھا؟ بڑی اہم بات ہے یہ کہ کہیں میرے بعد یہ جو مہاجرین جنہوں نے اتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ان کو زوم ہی نہ کوئی ہو جائے کہ ہم تو اتنی قربانیاں کر کے آئے اور انصار کو راستے سے نہ ہٹا دیں. دوسری عزت میں کہہ لیں کہ سینئرز جونیئرز کو آگے سے کک آؤٹ کر دیں، چلو بھائی جاؤ، تم کون ہو، قربانیاں تو ہم نے دی ہیں، تم لوگوں کو تو پکا پکایا سب مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو انصار میرے دل اور جان کا ٹکڑا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، مگر ان کے حقوق باقی ہیں. پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان سے پیار کرنا، یعنی ساتھ مل کے پیار سے محبت سے رہنے کی بات کی. آپ نے فرمایا یہ انصار ہیں کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انصار جیسے لوگ ایسے رہ جائیں گے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، یعنی لوگ تھوڑے ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ ان کا خیال رکھنا. پھر ایک بات جو آپ نے کہی وہ بھی بڑی دلسوز تھی. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں رہے، یا پھر جو اللہ کے پاس اس کے لیے اس کو اختیار کر لے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ابو بکر پھر رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، آپ کیوں رو رہے ہو؟ بلکہ حدیث کے لفظ پتہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں اس بڈھے کو دیکھو، اللہ کے نبی پتہ نہیں ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور ابو بکر پتہ نہیں کیوں رونے لگ گئے. چند دن بعد پتہ چل گیا لوگوں کو بھی، جو ابو بکر کو اسی وقت لگ گیا تھا کہ وہ جس بندے کی بات کی تھی وہ تو خود اللہ کے نبی تھے. اور ابو بکر صدیق وقت سے پہلے سمجھ جاتے تھے. پھر صحابہ نے کہا واقعی ابو بکر صاحب علم تھے. آپ نے فرمایا دوستی میں اور مال میں میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں. اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا ان کے ساتھ اسلام کا، اخوت کا رشتہ ہے. میرے بعد مسجد نبوی میں آنے لے سارے دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا چھوڑنا، اور وہ ابو بکر کا تھا. اب یہاں سے اشارے مل رہے ہیں کہ آپ کے بعد خلافت کا حق ابو بکر صدیق کو ہوگا. چھینی نہیں تھی انہوں نے، اپنی زندگی میں اپنے امامت کے مسلح پہ کھڑا کر کے گئے تھے. چوتھے دن پہ آتے ہیں، 4 دن رہ گئے آپ کی دنیا میں. جمعرات کا دن تھا، انتہائی تکلیف تھی. آپ نے کہا کہ میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، میں ایک تحریر لکھاؤں گا جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جن لوگوں کے سامنے آپ نے یہ بات کی نا اس میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت تکلیف کی کیفیت ہے، پتہ نہیں کوئی غلط بات نہ لکھ دیں. ہوتا نا بیمار بندہ کچھ بھی کہہ دے، تو میرا تو مشورہ ہے کہ نہ لکھو.
ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس پہ صحابہ کرام میں اختلاف رائے شروع ہو گیا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں لکھ لو، وہ لکھ لیتے ہیں. کچھ نے کہا نہیں، پتہ نہیں تکلیف میں کوئی غلط بات نہ نکلے. اتنی آوازیں اوپر اٹھی کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ ادھر سے، وہ بات نہیں لکھا سکے. پھر اس کے بعد آپ نے 3 باتوں کی وصیت کی. نمبر 1 کیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور آج تک نکلے میں شکر اللہ کا، ورنہ تو حج عمرے کا بھی پتہ نہیں آج کیا حال ہو چکا ہوتا. دوسرا یہ آپ نے کہا کہ جو وفد آتے ہیں نا باہر سے گیسٹ، ان کی عزت کیا کرنا. جو لوگ اسلام میں انٹرسٹ لیتے ہیں تم ان کی ویسے ہی عزت کرو جیسے میں کرتا ہوں. اور ابھی کہتے ہیں کہ تیسری بات آپ نے کیا بتائی تھی وہ مجھے بھول گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور ایک اور حدیث سے ملتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت، تم ان کو پکڑ لو کبھی نہیں بھٹکو گے. اور آج یہ بات سچ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت کی، اور ایک وصیت جو آپ نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں کی، وَالصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے لونڈی غلاموں کا، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا. اپنی وفات سے 4 دن پہلے تک، یعنی جمعرات کے دن تک ساری نمازیں مسجد میں جا کر خود پڑھائیں. اس روز بھی مغرب کی نماز آپ نے خود پڑھائی، اور اس میں سورت والمرسلات عرفا پڑھائی. 29ویں پارے کی آخری سورت ہے. عشاء کے وقت اتنا بیماری کا غلبہ بڑھا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو کہا نہیں اللہ کے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اچھا جاؤ میرے لیے برتن رکھو، پھر میرے اوپر پانی ڈالو، غسل کرو. یعنی بخار کا علاج غسل سے کرتے تھے. اور آج دیکھیے سائنس کہتی ہے کہ بخار والے کو نہلاؤ. ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے تھے ذرا تو ہمیں نہلاتے نہیں تھے، یہ بخار چڑھا ہوا ہے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ بخار کو پانی سے توڑو. کہتی ہیں کہ آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، غسل کیا، آپ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر غشی طاری ہو گئی. پھر ذرا سی ہوش آئی تو کہتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. کہا نہیں وہ بیٹھے ہیں باہر، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے انتظار میں. 2-3 بار اسی طرح بے ہوش ہوتے رہے اور غسل کرتے رہے. آخر جب نہ اٹھ سکے تو کہا جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، اور ابو بکر نے آپ کی زندگی میں 13 نمازیں پڑھائیں. یعنی اس کے بعد ابو بکر بن گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کہتی تھی کہ اللہ کے نبی ابو بکر کی جگہ کسی اور کا نام دے دیں امامت کے لیے، لوگ ابو بکر سے حسد ہی نہ کرنے لگے، یعنی بدشگونی نہ کریں یا بدگمان ہو کہ یہ ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو کرتا ہے وہی آگے ہوتا ہے. اللہ کے نبی جھوٹے بندے کے ساتھ تو نہیں بات کریں گے نا. اللہ کے نبی کو عائشہ نے کہا کہ ابو بکر کی جگہ کسی اور کو کہہ دیں وہ نماز پڑھائیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور کہا تم سب یوسف والیاں ہو. یعنی یہ عورتوں کو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ جو ابو بکر کو کہہ رہے ہیں تو میں تمہاری یہ بات نہیں سنتا. اور اب آپ کی زندگی کے آخری 2 دن، 1 یا 2 دن، ہفتہ یا اتوار، ذرا سی طبیعت بہتر ہوتی ہے، 2 لوگوں کا سہارا لے کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. امیجن کریے، آنکھوں میں لائیے وہ منظر، امامت کے مصلی پہ ابو بکر ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سہارا لے کر آئے. صحابہ کو تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کیا ہوا ہے. جو ہی ابو بکر کو احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، نماز کی حالت میں ابو بکر پیچھے ہوتے ہیں اشارے میں کہ آپ آگے آ جائیں. ہے کہ اتنی اتباع اور پیار کرنے والا کہ آپ اپنی نماز کے مسلح سے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے میں کہا کہ آپ پیچھے نہ ہوں اور جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھاؤ. چنانچہ ابو بکر آپ کی بائیں طرف آ گئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے اقتداء میں نماز پڑھی. یعنی ابو بکر صدیق تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں ساتھ تھے. صحابہ کرام کو تکبیرات سنا رہے تھے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے ایک مکبر میں سے بولتا ہے نا اللہ کے نبی بول. یعنی یہ مقام کسی امتی کو نہیں حاصل ہوا کہ وہ نبی جس کو آپ کہہ لیں کہ امام الانبیاء، جس نے نبیوں کو نماز پڑھائی معراج کے موقع پہ، ابو بکر کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی، یاد رکھیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. 1 دن رہ گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتوار کا دن تھا،
آپ نے سارے غلام جو بھی اس وقت آپ کے تھے ان کو آزاد کروایا، کہ ان کو آزاد کر دو. 7 یعنی 7 دینار تھے آپ کے پاس، کہا ان کو صدقہ کر دو. جو ہتھیار آپ جنگوں یا لڑائیوں اور جھڑپوں میں استعمال کرتے تھے یہ تحفے میں مسلمانوں کو ہبہ کر دیے. حتیٰ کہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسن سے ادھار تیل مانگا. یعنی اب جملہ بولوں گی بڑے شعور سے اور سنیے گا بھی شعور سے، اور آج کے مسلمان جو کرتے ہیں اس کو بھی دیکھیے گا بعد میں شعور سے. جس نبی کے گھر سے اس وقت جس دن دنیا سے جا رہے ہیں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، آج انہی کے ربیع الاول پہ جو چراغاں کیا جاتا وہ کہاں سے آتا؟ ہم کتنا بدل گئے. ہم تو وہ نہیں رہے، ہم ان جیسے بھی نہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں. آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 3 سال جو تقریباً 75 کلو کے جو ہوتا ہے اس کے عوض رہن رکھا ہوا تھا، گروی. اتنی غربت تھی. اور یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری دن آتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ دوشنبے کا دن تھا، مسلمان فجر کی نماز میں مصروف تھے اور ابو بکر امامت کروا رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے سے پردہ اٹھا کر دیکھتے اور صحابہ کرام جو صفے باندھ کے کھڑے تھے تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے. اپنی لگی ہوئی کھیتی دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی نا کہ یہ کتنے آرگنائزڈ اور کتنے سٹیبل ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہیں. پھر ابو بکر صدیق تھوڑا سا پیچھے ہوئے اسی سوچ میں کہ شاید اللہ کے نبی اندر آئیں گے اور نماز پڑھیں گے اور میں پیچھے ہو جاؤں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکل کر دیکھنا، مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کو گلے ملیں، آپ کا مزاج پوچھیں. لیکن آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور پھر آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا. اس کے بعد نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور نہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں دوسری نماز کا وقت آیا. صبح کا وقت ہوا، چاشت کا وقت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، کان میں کچھ کہا، رونے لگی. پھر بلایا، سرگوشی کی تو ہنسنے لگی. اس وقت تو نہیں پوچھا. بعد میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اس دن آپ کے بابا نے آپ سے کیا کہا تھا. کہنے لگی کہ پہلی دفعہ میرے باپ نے میرے کان میں کہا تھا کہ اس بیماری میں میری جان چلی جائے گی. نبیوں کو آپ کو پتہ بتا کے جان لی جاتی ہے. ڈاکٹر جو مرضی کہہ دیں، آج تو ہم دن بھی گن کے کہہ دیتے ہیں اب اتنے دن رہ گئے اور آخری سٹیج اور فلاں سٹیج. یہ انسانوں کے بس کی باتیں نہیں ہیں. تو میں رو پڑی کہ میرے باپ چلے جائیں گے. پھر دوبارہ بلا کر کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، یعنی میرے بعد اب تیرا انتقال ہوگا. اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. کہتی یہ سن کر میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی. ذرا امیجن کریے فاطمہ اپنی موت کی خبر سن کے خوش ہو رہی ہیں. کیوں؟ تیاری کی ہوئی تھی نا. ہمیں تو ڈپریشن کے دورے پڑنے لگ جائیں اگر ہمیں ڈاکٹر پہلے ہی کہہ دیں کہ تم مر جاؤ گی. اور آپ نے اس موقع پہ حضرت فاطمہ کو خبر دی تھی کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور اتنی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت فاطمہ نے کچھ اشعار کہے، وکر ربابا ہو، ہائے ابا جان کی تکلیف، ابا کو میری اتنی تکلیف ہے. تو فاطمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. آپ کو ہوتا ہے کہ مومن پہ آخری تکلیف نزا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی تھی. کیوں؟ کہ اللہ نے درجے بہت اونچے دینے ہیں. اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، دنیا میں سب برابر کرتے ہیں. پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلایا، ان کا ماتھا چوما، ان کو وصیت کی. ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو واعظ اور نصیحت دی. نزاع شروع ہو گئی. زہر کا اثر بھی شروع ہو گیا جو خیبر میں کھلایا گیا تھا. حضرت عائشہ کو آپ نے کہا کہ عائشہ یہ زہر مجھے ہر سال ستاتا تھا، آج تو اس نے میری رگے گردن ہی کاٹ دی. پھر آپ نے صحابہ کو وصیت کی، الصلاۃ والصلاۃ، نماز نماز. یا پھر ایک جملہ بولوں گی، نزاع لگی ہوئی اور نبی کو فکر کس بات کا ہے؟ نماز کا. آج امتیوں کے بیٹوں اور بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کی نمازیں کدھر جاتی ہیں؟ پہلے تو میں اپنے اوپر رکھوں پھر آپ اپنے اوپر رکھیں. جس امت نے نماز چھوڑی ہے نا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی، یاد رکھے.
اور لونڈی غلاموں کی باتیں، اور پھر آپ کے اوپر نزا ہو گئی اور تیز ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا سینہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر آپ کے سینے کے ساتھ آگے، جیسے کبھی سہارا دینے کے لیے مریض کو، آج کل تو وہ بیڈ ہی ایسے ہوتے ہیں نا بٹھا دیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ٹیک لگا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ میرے اوپر اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کی جان نکلی جب آپ میرے یہ نہر، یہ سینہ اور یہ جہاں سے ہم بولتے ہیں نا گلا، کہتے ہیں آپ میرے یہاں تھے، یعنی آپ کا سر ادھر تھا. حتیٰ کہ ایک صحابی آپ کو دیکھنا ہے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو کہتی ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے. پھر میں نے وہ مسواک لی، لیکن آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ اس کو چبا نہیں سکتے تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک تھی وہ چبا کر دی، اور آپ نے میری چبائی ہوئی مسواک کی. کہتے ہیں یہ میرے اوپر ایک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آخری وقت پہ آپ کا لعاب میرا لعاب آپس میں مل گیا. اور ان کے بھائی تھے یہ عبد الرحمن بن ابی بکر، جن کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح کہ کس حال میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے. پھر آپ کے سامنے کٹورا ایک پانی کا رکھا گیا، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے، چہرے پہ پھیرتے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ساری زندگی اللہ کے نام کا کلمہ بلند کرتے رہے، موت کے وقت خود ہی کلمہ آ گیا. کہنا نہیں پڑتا میرے لیے دعا کرو مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اب تو وظیفے ایجاد ہو گئے، یہ وظیفہ کر لیں دیکھیے موت کے وقت کلمہ آئے گا. نہیں، کلمہ دل میں ہوتا ہے، موت کے فرشتے کو دے کے زبان پہ آ جاتا ہے. اور آپ کہیں جا رہے لا ان للموت لسکرات، ہے موت کے لیے بڑی سختی ہیں. پھر آپ کی نظریں آسمان کی طرف گئیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کان لگا کر سنا تو کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی کی زبان پہ تھا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا، وہی مال الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، سورۃ نساء کی آیتیں. پھر آپ فرما رہے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اور ساتھ ہی کہتے اللہ تو رفیق اعلیٰ. 3 بار یہ جملہ بولا، اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ جھک گیا اور آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. اور یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن چاشت کے وقت صبح میں ہوا. آپ کی عمر مبارک 63 سال اور 4 دن کی تھی. کل من علیہا فان، ہر ایک کو جانا ہے. قرآن میں بار بار تذکرہ آتا ہے کوئی بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا. اتنا بڑا غم ٹوٹا مدینہ والوں پہ کہ حضرت انس کہتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ ہماری ہسٹری کا سب سے خوبصورت دن تھا، اور سب سے تاریخ دن مدینہ کی ہسٹری میں وہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. حضرت فاطمہ اپنے باپ کی موت کی غم سن کے کچھ اشعار پڑھتی ہیں. یا بتاہ اجاب ربن داہ، یا بتاہ من جنت الفردوس ماواہ، یا بتاہ الی جبریل نعناہ. ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے کہ نبی گئے، سب کو جانا ہے. حضرت عمر کو دیکھیے، یہ خبر سن کر ہوش چلا گیا، کھڑے ہو گئے، تلوار پکڑ لی، کہا خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی چلے گئے، منافقین کہہ رہے ہیں. جیسے موسیٰ پہاڑ پہ گئے تھے تو پیچھے سے خبر پھیل گئی کہ موسیٰ بھول گئے، کہا نہیں اللہ کے نبی واپس آئیں گے. اتنا ہوا معاملہ کہ ابو بکر کو اٹھ کے آنا پڑا. ابو بکر اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد نبوی میں آئے، سیدھے حضرت عائشہ کے پاس گئے. اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کا جسم دھاری دار جمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور آپ کو چوما. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے. پھر روئے اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یعنی جو موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ کو آ گئی. باہر آئے، دیکھا عمر جو ہیں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں فوت ہوئے. پھر عمر کو سناتے ہوئے سب کو سنا گے جو آج ہم بھی ایک دوسرے کو سنائیں کہ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو چلے گئے دنیا سے. فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے وہ نہیں مرے گا. آج لوگوں نے اللہ اور رسول کو ایک کر دیا، نعوذ باللہ.
خالق اور مخلوق کا فرق ہی مٹا دیا. عقیدے کی کمزوریاں آتی بے علمی سے یا غلط علم کے سیکھنے سے. پھر اس وقت یہ آیت جو آج میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، ابو بکر نے پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، 7 سال پہلے ذہن سازی کر دی گئی تھی، اور ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سن کے پھر عمر پھر ٹوٹے اور پھر روئے پھوٹ پھوٹ کے. مدینہ کی گلیاں رو رہی تھیں، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا سب کو، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعہ سچ ہے. یہاں تک کہ ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سن کر لوگوں کے ہوش باقی آئے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کی جان گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی اپنی جگہ ایک خوبصورت بات ہے. میں آپ کو دعوت دوں گی، یہ بالکل یہ میں نے آپ کو جو بھی سنایا نا یہ رحیق مختوم میں سے سنایا ہے موسٹلی، اور یہ سیریز بھی ریکارڈ ہے. یہ میں نے جب خود پڑھی تھی تو میں بہت روئی تھی، اکیلے میں پڑھی تھی، اپنی کالج لائف میں پڑھی تھی. مجھے نہیں پتا تھا آج میں حضرت فاطمہ کا غم کیوں اتنا محسوس کر رہی ہوں. وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، لڑکپن تھا، کالج جاتی تھی، اس وقت ایسی خود ہی پڑھی. اتنا روئی کیسے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. حالانکہ کوئی وہ جذباتی وابستگی محسوس نہیں کی تھی کبھی. پر اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے سڈن کھڑے کھڑے میرے اپنے والد کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے آنسو ہی نہیں آ رہے. چاروں طرف میرے فاطمہ تھی کہ فاطمہ کا باپ نہیں رہا تو میرا بھی نہ رہا تو کیا ہوگا. مجھے لگے میں نے جتنا رونا تھا اللہ نے مجھے پہلے رلا لیا. دل میں سے صبر کی سل آ گئی. تو آپ اس سے آگے کیا، وہ بھی بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ آپ کا جنازہ کیسے ہوا، آپ کو غسل دیا گیا کہ نہیں، لیکن وہ میں ابھی اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی. وہ آپ وہاں سے سنیے گا، آپ سنیں گے، کیونکہ جو بات سمجھانی مقصود تھی وہ آ گئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ تھی وہ 12 ربیع الاول جو نبی کی زندگی میں آپ کے گھر میں منائی گئی. یہ وہ 12 ربیع الاول کے 13 دن تھے یا ایک سفر کا دن تھا جو نبی کی زندگی میں منایا گیا جب وہ موجود تھے. دیکھیے نا، آج شادی ہوئی تو اگلے سال آج کے دن اسی دن کی یاد آئے گی نا، جس کو اینیورسری کہتے ہیں. آج بچہ پیدا ہوا تو اگلے سال ماں کو یاد آئے گا نا کہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا. تو جس کی یاد میں ہم آج مناتے ہیں وہاں یہ 13 دن ایسے گزرے تھے، غم کے کہ خوشی کے. تو آئیے ذرا آج کے دیکھیے مسلمان کیا کرتا ہے. اللہ نے دکھایا کلپ، میں نے کبھی شعوری طور پہ ایسی چیزیں نہیں دیکھی، لیکن آواز کم رکھیے گا کیونکہ نعت تو ہے لیکن پیچھے میوزک یا پتہ نہیں ڈرم ہے، اللہ نوز بٹ. ذرا تصویروں پہ نظر ڈالیے گا، جو ادھر آ جائیے تو منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج کا مسلمان یہ ربیع الاول کیسے مناتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، بلکہ اس کی آواز کم اسی لیے رکھی. آپ دیکھیے جو ہمارے باہر سے ساتھی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تھوڑی آواز کم کریں. آپ دیکھیے پورا اسٹیج بنا ہوا ہے، یہ ربیع الاول منایا جا رہا ہے جس میں پتلے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدترین عذاب قیامت کے دن مصوروں کو ہوگا، اور خاص طور پہ یہ جو اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں. کہیں خانہ کعبہ کا ماڈل ہے اور اس میں لوگوں دیکھیے اوپر طواف کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور ادھر مسجد نبوی ہے، یہ زمزم کا کنواں بنایا ہوا ادھر، اور یہ بیچ میں بچوں کے جیسے کھلونے لائٹیں جل رہی ہیں. یہ ربیع الاول منائی جا رہی ہے. ذرا سوچئے نبی کے گھر 12 ربیع الاول کو کیا ہو رہا تھا. یہ دیکھیے نیچے یہ جو مچھلی سی بنی نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا اپنے زوم میں یہ نقش نال ہے. نال کہتے ہیں جوتی کو. اور آپ کہتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ والصلاۃ والسلام رسول اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون. باہر اتنا 100 جوتا پڑا ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. کسی جوتی پہ لا کے کہیں نا اپنے باپ کا نام لکھو تو لکھ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ نبی کی جوتی کے صدقے گھر کی چھتوں پہ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ یہ کیا ہوا؟ آج امت کہاں کھو گئی؟ اب اس کو دیکھ کر کیا آ رہا ہے؟ فن نہیں لگ رہا؟ یہ دیکھیں ذرا، قربانی کے جذبے ومستقانو، اور وہ جو قربانیاں دے گے وہ صحابہ کرام اگر یہ گڈی گڈے کے کھیل تماشے کھیل رہے ہوتے تو کیا اسلام غالب ہوتا؟ یہ پورا اپنے حساب سے مسجد نبوی اور مدینہ کا ماڈل بنایا ہوا انہوں نے. اور آپ دیکھیے گا پیچھے عورتیں مرد اکٹھے ہیں. یہ وہ گلی بنائی ہوئی اپنے حساب سے کہ جس میں سے اس کے جو بول ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ نبی کی سواری ادھر سے گزری. تو یہ تو کسی شادی کی مہندی اپٹن تو ہو سکتا ہے، یہ نبی کی اس 12 ربیع الاول سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ دیکھیے عورتیں بھی مرد اور وہ پانی پتہ نہیں اپنے حساب سے اس کو کوئی مبارک پانی سمجھ رہے ہیں اور اس کو بھر بھر کے پی رہے ہیں.
آج تو ہم ربیع الاول کے نام پہ بھی وہی مناتے ہیں جس میں کھانے ہوں اینڈ پہ. آپ دیکھیے کہ آج کے مسلمان میں اور صحابہ کرام میں بس یہی فرق ہے کہ وہ کردار کے غازی تھے، ہم گفتار کے غازی ہو گئے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، پھر گھر جا کے انہی کی فلمیں دیکھتے ہیں، شادیوں میں انہی کے ہم گانے گاتے ہیں. جن دشمنوں سے ہم ملکوں کے اور زمینوں کے ٹکڑے لینا چاہتے ہیں، ہم انہی سے پھر بعد میں اپنا رنگ اور تعلق ملاتے ہیں. یہ کمزوری ہے. یعنی ابھی میرا درد پورا نہیں ہوا لیکن وقت پورا ہو گیا. کیا آج ہم مسلمان کیا کریں؟ دیکھیں پورا آپ لیکچر سن لے، میں نے کوئی آپ کے ساتھ اختلافی بات نہیں کی، کسی مسلک کسی سوچ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں جوڑا. میں نے براہ راست آپ کو ان لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے جن کی یاد میں یہ مناتے ہیں. تو پھر ان کی زندگی اور اپنی زندگی کا ہم فرق دیکھ لیں. اور یہ کیوں ہوا؟ آج ہوا کیوں؟ صحابہ کی زندگیاں اور نبی کی زندگیاں جو تھیں آج ہماری فرق کی ہوئی، ان مرحلوں سے نہیں گزرے. امت کا تعلق علم سے کٹا. اصل ہمارا جو معاملہ تھا نا وہ سیرت النبی کا تھا، ہم نے اس کو میلاد النبی بنا دیا. آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یعنی جس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ ربیع الاول کے ساتھ ہم عید میلاد النبی کا نام لگاتے ہیں نا، ہے نا. اس سوچ کو ذرا سا سمجھیے گا. میں چھوٹے سے ایک میسج پڑھ کے سنا دیتی ہوں، وہ میرے سے زیادہ آسانی سے بات ہو جائے گی. یہ دو دوست ہیں، ان کا ایک مکالمہ. عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ ایک دوست کا نام جنید اور ایک کا نام عبداللہ ہے. جنید کہتا ہے السلام علیکم. عبداللہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. سنائیے آج کیسے صبح صبح آگے دکان پر نہیں گئے؟ جنید آج تو عید میلاد النبی ہے، بازار دکانیں سب بند ہیں. عبداللہ اچھا تو آپ آج عید منا رہے ہیں؟ جنید تو کیا آپ نہیں منا رہے؟ عبداللہ عیدیں تو اسلام میں صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جنید یہ تیسری بھی تو عید ہی تو ہے جسے عید میلاد النبی کہتے ہیں. عبداللہ اچھا آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ تیسری عید ہے، کیا اس عید والے دن عیدگاہ جا کر نماز عید ادا کی جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری دونوں عیدوں میں صبح نماز ہوتی ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے کیا اس دن نماز پڑھی؟ جنید نہیں بھائی، عید میلاد النبی کی نماز تو نہیں ہوتی. عبداللہ تو باقی دو عیدوں کی نمازیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ جنید وہ تو پڑھنی تھی. عبداللہ وہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ جنید اس لیے کہ ان کے پڑھنے کا حکم ہے. عبداللہ کیا عید میلاد النبی کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ جنید نہیں ہوگا نا، اسی لیے کوئی نہیں پڑھتا. یعنی اس بیچارے کو علم بھی نہیں ہے اس بات کا جس کو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. عبداللہ کیا عید میلاد النبی منانے کا کہیں حکم ہے؟ جنید سنا تو نہیں کہیں، حکم منع بھی تو نہیں ہے نا. عبداللہ کیا اس کی نماز عید منع ہے؟ جنید منع تو وہ بھی نہیں ہے. یعنی جو کام نہیں منع. آپ کو سینیریو تو سمجھ آ رہا ہے نا؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، ہم اپنے اون پہ جب عید کی بات کرتے ہیں تو عید کے ساتھ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عید الفطر ہے تو اس سے پہلے روزے رکھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ہے تو اس سے پہلے ہم حج کرتے ہیں، رائٹ، قربانیوں سے گزرتے ہیں نا. عید میلاد النبی کے لفظ کو اگر آپ رکھ کے دیکھ لیں تو کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی تصور ہے؟ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، آپ کو پتہ؟ تو کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا حرام ہے؟ عید کو نئے کپڑے پہننے جاتے ہیں، اس دن کو پہننے کی کوئی بات ہے؟ یعنی 101 چیزیں آپ کو ملیں گی. اس پہ ایک لیکچر ہے پچھلے سالوں میں ہوا کیا مناؤں، عید مناؤ یا ویلنٹائن. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جیسے آج دیکھیے کہ دسمبر میں آیا نا ربیع الاول، جس سال میں نے وہ لیکچر کہیں دیا تھا تو فیبروری کا مہینہ تھا اور ربیع الاول آیا اور 14 فروری کو لوگ ویلنٹائن منا رہے تھے. وہی لوگ جنہوں نے پیچھے 12 دن اور بلکہ پورا ہی ربیع الاول جو ہے وہ بہت سارے میلاد رکھے اور عام دنوں سے زیادہ مصروفیات ہو جاتی ہیں لوگوں کی، تو 14 فروری کو وہ ویلنٹائن مناتے ہوئے دکھے. تو وہاں اس کی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے جو باقی موضوعات آپ کے ذہنوں میں سوال آئیں گے اس کو سننے کے بہت سارے موقع ہیں. بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ بات کہنے اور کرنے کی توفیق دے کہ جو واقعی حقیقت میں ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.